لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. ہماری گفتگو اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور پیارے ناموں میں سے ایک نام الفتاح اور اس کے معنی سے متعلق جاری تھی. الفتاح کے معنی بتائے گئے تھے کہ فیصلہ کرنے والا، اور اس نام کا ثبوت قرآن حکیم میں کہاں کہاں ملتا ہے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. اللہ رب العالمین الفتاح ہے یعنی فیصلہ کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے فیصلہ کرنے کی دو قسم ہوتی ہیں. ایک فیصلہ اللہ رب العالمین دینی اعتبار سے کرتے ہیں، اور اسی میں ہے ایک فیصلہ جو اللہ رب العالمین جزائی اور بدلے کے اعتبار سے کرتے ہیں، دینی اعتبار اور بدلے کا اعتبار. اور دوسرا جو فیصلہ اللہ رب العالمین کرتے ہیں دوسری قسم ہے، وہ اللہ رب العالمین کی تقدیری فیصلے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین تقدیر کے تعلق سے کرتے ہیں. ہم کو اس طرح سے سمجھیں گے کہ پہلا جو اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے جو اللہ رب العالمین کرتے ہیں وہ دینی ہے. دینی فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ دینی فیصلے کا مطلب ہے کہ وہ شریعت، وہ قوانین جو اللہ رب العالمین اپنے تمام رسولوں کی زبانی جو ہے اتارتے ہیں اور کرتے ہیں. وہ تمام اصول، قوانین اور وہ شریعت جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی زبانی جو اللہ رب العالمین بھیجتے ہیں ان رسولوں کی زبانی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دینی فیصلے. اور جو بھی انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے، مکلف جو بندے ہیں جو اللہ کی شریعت کے مکلف ہیں اور صراط مستقیم پہ جس کے ذریعے چل سکے، وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین اپنے رسولوں کی زبانی بھیجتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے یہ دینی فیصلے اللہ رب العالمین کرنے والا ہے. اور اسی طرح جزائی فیصلہ کس کو کہتے ہیں؟ جزائی فیصلہ کہتے ہیں وہ فیصلے جو اللہ رب العالمین انبیاء کے درمیان اور ان کے مخالفین کے درمیان اور انبیاء کے ماننے والوں کے یا پھر جو ہے انبیاء کے جو ماننے والے ان کے دشمنوں کے درمیان جو اختلافات ہوئے اور جو معاملات ہوئے ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں. انبیاء کے درمیان اور انبیاء کے جو مخالف ہیں، جو انبیاء کو نہ ماننے والے ہیں، ان کے درمیان. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں ان کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں ان کے درمیان جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو جزائی فیصلے کہا جاتا ہے. تو اس جزائی فیصلے میں کامیاب کون ہوں گے؟ ایک طرف انبیاء کامیاب ہو جائیں گے، دوسرے ان کے مخالف جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے. تو یہ جزائی فیصلے ہوتے ہیں جو الفتاح کے اندر موجود ہیں. اسی طرح ہم دیکھیں گے اللہ رب العالمین فیصلے کرتا ہے، اس اعتبار سے بھی جزائی فیصلے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو جو ہے اکرام عطا کرتا ہے اور ان کے متبعین کو بھی اکرام عطا کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو نجات دے دیتا ہے. اور اسی طرح ان کے جو دشمن ہوتے ہیں ان کو سزائیں دیتا ہے اور ان کو ذلیل کر دیتا ہے، ان کو رسوا کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین قیامت کے دن فیصلے کریں گے تمام مخلوق کے درمیان، اور یہاں تک کہ ہر کسی کو، ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. یہ تمام باتیں جزائی فیصلے کے اندر آتی ہیں اور یہ الفتاح کے معنی کے اندر موجود ہے. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں تیسرے قسم کا فیصلہ جو اللہ رب العالمین کرتے ہیں وہ تقدیری فیصلے ہوتے ہیں. تقدیری فیصلے کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر فیصلے فرماتے ہیں، چاہے وہ بھلائی کا ہو، چاہے وہ برائی یعنی شر کا ہو، چاہے وہ نفع کا ہو، چاہے وہ ضرر یعنی نقصان کا ہو، چاہے وہ عطا کر کے ہو، چاہے وہ روک کر ہو. یہ جو عام چیزیں ہم کائنات میں دیکھتے ہیں نا، ہر بندے کے ساتھ یہ تقدیری فیصلے ہوتے ہیں. چاہے اللہ کے ماننے والا ہو، چاہے نہ ماننے والا ہو، اللہ کا نام لینے والا ہو یا نہ لینے والا ہو، اللہ کی شریعت کے مطابق چلنے والا ہو یا نہ چلنے والا ہو، سب کو اللہ رب العالمین جو ہر چیز عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، چاہے نفع ہو، چاہے نقصان ہو، چاہے دینا ہو، چاہے لینا ہو، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا
یہ تقدیری فیصلے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کرتے ہیں. یہ تین طرح کے فیصلے ہوتے ہیں جو الفتاح کے اندر موجود ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین الفتاح ہے یعنی فیصلہ کرنے والا ہے تو ہمارے سامنے تین باتیں ہونی چاہیے. ایک تو اللہ تعالیٰ دینی فیصلے کرنے والا بھی ہے, دوسرا اللہ رب العالمین جزائی فیصلہ کرنے والا بھی ہے, تیسرا اللہ رب العالمین تقدیری فیصلہ کرنے والا. اگر ان تینوں کو الگ کر دیں گے تو ہم الفتاح پر ایمان نہیں ہمارا برابر. الفتاح لفظ پر کیونکہ بعض غلط عقائد میں یہ چیز موجود ہے کہ فیصلہ کرنے والی کوئی اور ذات ہے, دینی فیصلہ کرنے والی ذات کوئی اور ہے, تقدیری فیصلہ کرنے والی ذات کوئی اور ہے, اور اسی طرح جزائی فیصلہ کرنے والی ذات کوئی اور ہے. یہ دیگر مذاہب کے اندر عقیدے پائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک یہ عقیدہ ہے کہ تینوں طرح کے فیصلے ایک اللہ ہی کرتے ہیں, ایک اللہ ہی یہ فیصلے کرتے ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے عقیدہ ہے. تو الفتاح کا معنی یہی ہوگا کہ الفتاح ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے اور جو بخوبی علم رکھتا ہے, جو اپنے فرما بردار بندوں کے درمیان بھی فیصلہ کرے گا. وہ کس طرح اپنے جود و سخی کے خزانے اس پر لٹا دے گا, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کے درمیان بھی فیصلہ کرے گا, وہ اس کے برعکس ہوگا, یعنی وہ جو ہے انہیں سزائیں دے گا. اور اسی طرح یہ سب اللہ کے فضل اور عدل سے ہوگا, یعنی جو اطاعت گزار ہے ان کو جو فیصلہ کرے گا وہ اپنے فضل سے کرے گا, اور جو ان کے مخالف ہے اللہ کے جو دشمن ہیں ان کے درمیان جو فیصلہ کرے گا وہ اللہ اپنے عدل کی بنیاد پر کرے گا. یہ انتقام کی بنیاد نہیں ہے یا یہ دشمنی کی بنیاد نہیں ہے, بلکہ اس کا عدل ہے جو ان کو ان کی غلطیوں پر سزا دے رہا ہے. تو یہ الفتاح کی معنی میں ہم نے تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اپنا صحیح حقیقی تعلق جو تو نے قرآن حکیم میں کروایا ہے, جو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کروایا ہے, اسے حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما, اور اس کے جو بھی روحانی اثرات ہیں رب العالمین اس کا حقدار و مستحق ہمیں بنا, اور ان ناموں کی جو تقاضے ہیں اسے ہمیں پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.